السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت کی اس محفل میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ہائے ضمیر سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی قواعد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اگر آپ نے ان قواعد کو پوری طرح توجہ کے ساتھ سنا ہے، یاد کیا ہے اور اس کو دوران تلاوت ان قواعد کو جاری بھی کر رہے ہوں تو یقیناً آپ بہترین قاری یا قاریہ ہیں۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب تک لا علم تھے آپ، تجوید کے قواعد سے واقف نہیں تھے آپ، اور بغیر تجوید کے قرآن پڑھ رہے تھے آپ، کوئی بات نہیں، لیکن اب جب واقف ہو چکے ہیں آپ تو آپ کی ذمہ داری ہے نہ صرف آپ بلکہ آپ اپنے احباب کو بھی، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو ان قواعد سے واقف کروائیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کی ہمارے کو جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا یقیناً ضروری ہے۔ تجوید انتہائی
غیر معمولی اہمیت کی چیز ہے، اور ان قواعد کو جاننے کے بعد اور ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس علم کو آگے تک بڑھائیں، آگے تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ واقف ہو جائیں، اور آپ لوگوں کو اس جانب متوجہ کیجیے، توجہ دلائیے کہ آپ اقرا قراءت سوسائٹی کی سائٹ پر، چینل پہ آئیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اقرا قراءت سوسائٹی اب سے تقریباً لگ بھگ 35 سال پہلے حیدرآباد میں قائم ہوئی، اور اس وقت سے لے کے آج تک فن خرد کو عام کرنے کے ضمن میں اور مساجد میں ہونے والی بے ہنگم اذانوں کو درست کرنے کے سلسلے میں عربی زبان میں اذان کی تربیت کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بے شمار طلباء و طالبات اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی کلاسز متواتر مسلسل چلتی ہیں، روزانہ صبح بعد نماز فجر مسجد فردوس شالی بنڈا حیدرآباد میں، اور اس کے علاوہ بھی برانچز اس کی ہیں۔ بہرحال کام ہو رہا ہے، جو لوگ سیکھ چکے ہیں وہ اپنے طور پہ سکھا رہے ہیں، بہت سے لوگ خاموش خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگ پبلک میں آنا نہیں چاہتے لیکن قرآن کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ قابل قدر ہیں، اور اللہ کے پاس وہی لوگ زیادہ تر محبوب ہیں کہ اللہ کے کلام کو تو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے مراد یہی ہے کہ اس کی تلاوت کا طریقہ ہے، اس کی تلاوت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کو خوب سے خوب تر کرنے کے لیے آپ کو تجوید کا استعمال کرنا ضروری ہے، تجوید پڑھنا، تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ ساتھ اگر آپ ترنم بھی سیکھ لیتے ہیں عربی تو یہ اور سونے پہ سہاگا ہے۔ لوگ آج کل ترنم کے دیوانے ہیں، ترنم جہاں ہوگا وہاں لوگ جلدی جڑیں گے آپ سے، اسی لیے ترنم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت اچھی آواز سے تلاوت کرنے والے زیادہ تر لوگ پیدا ہوئے مصر میں، اور اسی مصر نے پوری دنیا کو لہن کے فن سے واقف کروایا، ترنم سے واقف کروایا۔ آج پوری دنیا میں جتنے قرآن نظر آتے ہیں وہ مصر ہی کی قراء کی دین ہے، جن کی کوششوں اور ترنم نے ساری دنیا کے قرآن پڑھنے والوں کو ایک نیا راستہ دکھایا کہ خوش لہن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا لوگوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے، ان کی ایمان کی حرارت کو تیز کر دیتا ہے اور ان کو قرآن سے قریب کرتا ہے۔ بہت سے واقعات آپ سنے ہوں گے کہ جب بعض صحابہ کرام قرآن مجید تلاوت کرتے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تاخیر سے پہنچی، تو تاخیر سے پہنچنے کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، تو بی بی صاحبہ نے، اما جان نے ارشاد فرمایا کہ میرے حضور، میرے آقا، میں جب گھر سے یہاں آ رہی تھی تو راستے میں فلاں صحابی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی تلاوت نے مجھے ان کی تلاوت روکنے پر مجبور سننے پہ مجبور کر دیا، جس کی وجہ پر میں ان کی تلاوت کو سننے کے لیے کچھ دیر وہاں ٹھہر گئی اور آنے میں مجھے اس سے تاخیر ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ صحابی کی تو مجھے بھی بہت پسند ہے قرات۔ تو اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک صحابی کی قرات کی آواز سنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ تو فلاں صحابی کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو سیدنا جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی اچھی قرات پڑھتے ہیں، اللہ کو ان کی اتنی قرات محبوب ہے، پسند ہے کہ جب وہ قرآن مجید مدینہ منورہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی ان کی تلاوت کی آواز جنت میں گھمائی جاتی ہے ان کی آواز۔ تو اچھی آواز سے، اچھے ترنم سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کو زینت بخشو، جیسا کہا گیا کہ تم اچھی آواز سے قرآن کو زینت بخشو، تو ترنم بھی بہت ضروری ہے، ترنم بھی سکھایا جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال آپ بھی جہاں موقع ہے ترنم بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے، یا پھر اقراء سوسائٹی سے جڑ جائیے، آپ کو بھی ترنم آ جائے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بہت زیادہ آپ کو پر ترنم والے قاری یا قاریہ بنا دیں گے، جو ہمارے پاس ماں حاضر جیسا کہا جاتا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ مزید سیکھنے کے لیے آپ بہت سے قراء ہیں، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر بہت سے چیزوں میں اختلاف، خود ان کی روایتوں میں سے انہوں نے انحراف کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اور ایسے کئی مقامات ہیں، اور جہاں پر خصوصیات حضرت امام حفص کی تلاوت میں ہے، وہ خصوصیات بہت سی قرآن مجید کے حاشیوں میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہاں پر حفص کی روایت میں ایسا پڑھنا ہے، یہاں پر ایسا پڑھنا ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس حمزہ جو ہے شدیدہ ہے، حمزے کی ایک صفت شدیدہ ہے، لیکن 3 مقامات پر حضرت حفص نے جو ہے حمزہ کو تفصیل سے پڑھا ہے، اس کو جو ہے متوسط پڑھا ہے۔ ایک مقام تو مشہور ہے 24 پارے کے آخری صفحے پہ آ جمیون کو، دوسرے حمزے کو انہوں نے آ جمیون پڑھا ہے، آ جمیون، آ جمیون کی بجائے آ جمیون پڑھا ہے۔ اسی طرح سے کلمہ ہے آ ذکرینی، حضرت حفص نے اس کو 2 طرح سے پڑھا ہے، کبھی آ ذکرینی، کبھی آ ذکرینی، آ ذکرینی کے دوسرے حمزے کو پھر انہوں نے تفسیر کیا ہے آ ذکرینی۔ اسی طرح سے اللہ ایک کلمہ ہے، اس کو بھی انہوں نے 2 طرح سے پڑھا ہے، اللہ اللہ۔ تو اس طرح سے دوسرے حمزے کی انہوں نے وہاں پہ بھی تفسیر کی۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آسانی پیدا کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں، جیسے یا صالح تنا ہے، یا صالح پر جائیں تو آپ وہاں کے دوسرا حمزے پہ جو جزم ہے اس کو واو کی زیادہ سے، کہیں یا کی زیادہ سے انہوں نے پڑھا ہے، او تمن ای تینا، اس طرح سے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے پڑھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو جان لینا چاہیے، جانکاری رکھنا چاہیے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ اختلافات جو ہیں وہ آپ اگر مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو تجوید کی کتابیں بہت ہیں، یا قراء کرام بہت ہیں، یا ہم سے بھی آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں کہاں پہ کون سی چیز ہے، لیکن یہ سب چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ امالہ، حضرت امام حفص کے پاس امالہ ایک جگہ کیا گیا ہے، 12ویں پارے سورہ ہود میں ایک کلمہ آیا ہے مجریہا، اصل میں وہ مجریہا لکھا گیا ہے، لیکن حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پوری کلام مجید میں صرف ایک ہی مقام پر امالہ کرنا ہے۔ امالہ سے مراد الف اور یا کے درمیانی آواز والی آواز سے پڑھنا، جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ریل، ستارے، یا ہمارے، تمہارے، اسی طرح سے یہاں ایک مقام پر را کو آپ پڑھیں گے مجریہا کی جگہ مجریہا، ایک ہی جگہ ہے۔ مختلف قراء کرام کے پاس جو مختلف روایتوں سے پڑھتے ہیں ان کے پاس امالہ مختلف جگہوں پر ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، لیکن حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہی مقام پر ہے، سورہ ہود میں مجریہا کو وہ پڑھتے ہیں مجریہا، اور حضرت شعبہ اس کو پڑھتے ہیں مجراہا۔ مجریہا پڑھنے کی وجہ سے را باریک ہی پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کی شروعات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح کی وہ آیت ہے، اس کو بھی 2 طرح سے پڑھنا جائز ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ، یعنی میم کو مد کرتے ہوئے میم کو زبر لگا کر اللہ کو ملائیں گے، اور نہیں تو بغیر میم کو مد کرے کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ۔ تو اس طرح سے کئی جگہوں پر حضرت امام حفص کے پاس خصوصیات ہیں۔ اور ایک بات بھی میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ترنم سے متعلق بھی باتیں بتایا ہوں، وہ یہ ہے کہ ترنم میں ایک لحن ہوتا ہے
جس کو لحن جلی اور لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ حروف بدل دیں یا پھر حرکتیں بدل دیں، زیر کی بجائے پیش پڑھ دیے، زبر پڑھ دیے اس طرح سے، یا ہا کی بجائے ہا پڑھ دیے، ہے نا، صاد کی بجائے سین پڑھ دیے، یعنی اس طرح سے حروف کو اگر آپ بدل دیے یا حرکتوں کو بدل کے تلاوت کرے تو ایسا پڑھنے کو لحن جلی کہتے ہیں، اور جو یہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اگر آپ لحن جلی کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت میں آپ گڑبڑ کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی آپ کی۔ البتہ ایک ہے لحن خفی، یعنی تجوید کے جو قواعد ہیں، اخفا ہے، غنہ ہے، ادغام ہے، مدوں کو کھینچنا ہے، را کو جہاں باریک پڑھنا ہے باریک، موٹا پڑھنے کے مقام پر موٹا پڑھنا، یا حروف کے صفات کی ادائیگی میں کچھ گڑبڑ کر دینا، یہ جو تجوید کے قواعد میں کمی یا زیادتی کر کے آپ تلاوت کریں گے تو ایسا تلاوت کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر لحن خفی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نماز پڑھی ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، کراہیت کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ لحن جلی کا استعمال کریں گے آپ تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی لحن جلی سے مراد وہ ہے کہ آپ نے یا تو حرکتوں کو بدل دیا یا پھر حروف کو بدل دیا۔ لحن خفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوران تلاوت تجوید کا خیال نہیں رکھا، تجوید کے استعمال میں آپ نے کمی یا زیادتی کر دی، تو اس طرح سے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ادغام کی 3 قسمیں ہیں، ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کہتے ہیں مثلین، ادغام مثلین، ادغام متجانسین یا متجانسین یا ادغام متقاربین یا متقاربین، آپ کو اختیار جیسا چاہے بولیے۔ ادغام مثلین کہتے ہیں ایسی جگہ پر ادغام ہونا پہلا حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے گا، ادغام کہتے ہیں داخل کرنے کو، تو ساکن حرف متحرک حرف میں داخل ہوگا، پہلا حرف ساکن ہو دوسرا حرف متحرک ہو، ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کرنے کو ہم کہیں گے ادغام۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ جیسے ود دخلو ہے تو آپ پڑھیں ود دخلو، ہے نا، یہ ہے ادغام مثلین، ایک ہی حرف 2 مرتبہ آنا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ٹھیک ہے۔ دوسرا ادغام ہے ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین کہتے ہیں مخرج ایک ہو لیکن حرف الگ الگ ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کریں گے، جیسے ودت طائفہ ہے تو آپ پڑھیں گے ودت طائفہ، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ادغام ہے، ادغام متجانسین۔ تیسرا ہے ادغام متقاربین۔ ادغام متقاربین میں ہوتا کیا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن مخرج بھی الگ الگ ہوتا ہے، حرف بھی الگ الگ ہوتا ہے، مگر وہ مخارج ان کے قریب قریب کے ہوتے ہیں۔ جیسے من ربہم کو ہم پڑھیں گے من ربہم، لام نون را ایک ہی لگ بھگ ایک جگہ سے قریب قریب کے مقامات سے ادا ہوتے ہیں، وہ مخرج الگ الگ ہے لیکن قریب قریب سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اس لیے من ربہم کو ہم پڑھیں گے من ربہم، ہے نا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کو پڑھیں گے ہم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا۔ یہ ہے ادغام کی 3 قسمیں، ادغام مثلین، ایک حرف 2 مرتبہ، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن حرف متحرک حرف میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا ادغام ہے ادغام متجانسین، مخرج ایک ہو لیکن حرف الگ الگ ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن حرف متحرک حرف میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا ہے ادغام متقاربین، وہاں بھی قریب قریب سے جن کا مخرج ہے، قریب قریب کے مخارج کے 2 مختلف حروف جمع ہو جانا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ایسے موقع پر ہم ادغام متقاربین کریں گے۔ الحمدللہ بہت سی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اور مزید کچھ باقی نہیں ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے کام لیا ہے اس کو قبول کریں، اور محض ہماری کوشش ہی ہے کہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کے لیے صحیح طریقہ سیدنا امام حفص کی روایت کا آپ تک پہنچے، وہی کوشش کے طور پر ہم نے اس کو ان کے ویڈیوز کو بنایا ہے۔ الحمدللہ ان ویڈیوز کو بنانے میں ہماری اہلیہ اور ہمارے فرزندان
جو 4 بیٹے ہیں مجھے، جس میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے، اور بطور خاص جو حافظ قرآن ہیں انہوں نے اس کا ارادہ کیا، مجھ سے خواہش کی کہ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہم ریکارڈنگ اس سے پہلے مختلف چینلز کو کر چکے ہیں، لیکن یہ بطور خاص اقرا سوسائٹی کے تحت آپ تک پہنچنے کے لیے ہمارے تیسرے فرزند نے اس کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ آپ ان سب کے لیے، ان تمام کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور اچھا بنائے اور قابل ترین بنائے اور دیندار بنائے اور دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں۔ یہ 4 کے 4 الحمدللہ اچھے قاری بھی ہیں اور بہترین اذان بھی دیتے ہیں اور اسٹیج کے قاری ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور چوتھا بیٹا ہمارا نہ صرف قرات پڑھتا ہے، تیسرا بھی چوتھا بھی، دونوں بھی بہت عمدہ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان کے حق میں آپ دعائیں کیجیے، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کیجیے، ان کی صحت کے لیے دعائیں کیجیے، اور بندے احقر کے لیے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت کاملہ اور عاجلہ سے نوازتا رہے، مسلسل مجھے صحت کے ساتھ رکھے تاکہ میں آپ کے درمیان میں رہوں اور قرآن کی خدمت آخری سانس تک کرتا رہوں، تاکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگ پسند کریں اور لوگ اس سے جڑیں۔ یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری تمنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باتیں اس ایپیسوڈ میں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ باقی رکھے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔